اردو انفارمیشن میڈیا پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ویسٹرن اوریجن نامی بینک کا سٹاف اکتوبر کا وہ دن شاید کبھی بھی نہ بھول پائے جب اینڈرسن نامی یہ شخص ان کے بینک میں ڈپازٹ کروانے آیا۔ ان کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے کوئی اور ڈپازٹ نہیں بلکہ سکوں کا ڈپازٹ کروانا تھا۔ ان سکوں کو یہ شخص 45 سال تک جمع کرتا رہا اور جب بینک والوں نے سکوں کی مالیت اس شخص کو بتائی تو یقیناً اس کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا اور اس شخص کے پاس اتنے زیادہ سکے جمع ہو گئے کہ ان کو بینک تک لانے کے لیے ایک ٹرک کی اور ان کو بینک کے اندر لے جانے کے لیے ایک ریڑھی کی بھی ضرورت پڑی۔ اور اس سارے کام میں اینڈرس کی اس کے 5 دوست اور اس کے گھر کے افراد مدد کر رہے تھے۔ ناظرین، مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل اردو انفارمیشن میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر کلک کریں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ان سکوں کا کل وزن تقریباً 1 ٹن کے برابر تھا اور ان کو پانی کی 15 بڑی بوتلوں میں جمع کیا گیا تھا۔ اس کو ان سکوں کی تعداد کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے بینک جانے سے پہلے بینک والوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ فلاں دن اس عجیب و غریب ڈپازٹ کے ساتھ بینک میں آئے گا۔ اس بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے BBC نیوز کے ایک انٹرویو میں ان کو بتایا کہ ہمیں اس کے سارے سکے دیکھ کر ایک حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس شخص نے ان سکوں کو کیسے جمع کیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ شخص 70 سال کا تھا اور اس نے تقریباً 45 سال پہلے یہ سکے جمع کرنا شروع کیے تھے۔ اسے ایک بار ایک سکہ کہیں گرا ہوا ملا جو کہ اس نے اٹھا کر سنبھال لیا اور اس کا اس بات پر یقین پکا ہو گیا کہ یہ سکہ اس کے لیے خدا کی رحمت ہے، اس لیے اس کے بعد اسے جو بھی کوئی سکہ ملتا وہ اسے سنبھال لیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشغلہ شوق کا درجہ اختیار کر گیا اور یہ شخص ایک کوائن کلیکٹر بن چکا تھا، حتیٰ کہ یہ لوگوں کو نوٹوں کے عوض سکے لے لیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جس سکول میں جاب کرتا ہے اس کے بچوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں کوائن کلیکٹر ہوں۔ وہ مجھے سکے لا کر دیتے تھے، میں نے نہ تو کبھی اپنی بیوی سے اور نہ ہی کبھی بچوں سے کسی کو اس کی رقم ادا کیے بغیر کوئی بھی سکہ نہیں لیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کام میں میرا دوست میری مدد کرتا تھا کیونکہ وہ بھی ایک کوائن کلیکٹر تھا۔ ایک خاص طرح کے سکے وہ اکٹھے کرتا تھا اور ایک خاص طرح کے سکے میں اکٹھے کرتا تھا۔ وہ میری شوق والے سکے مجھے دے دیتا تھا اور میں اس کی شوق والے سکے اسے دے دیتا تھا۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس شخص نے اتنا بڑا عرصہ سکے اکٹھا کرنے کے بعد سکوں کو بینک کے حوالے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس شوق کو جاری بھی رکھ سکتا تھا۔ اس شخص نے اپنی انشورنس والی کمپنی کو بتایا کہ ایک بڑی رقم اس کے گھر میں سکوں کی شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اگر اس کے گھر کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش آیا تو ہم نقصان کی تلافی تو کریں گے لیکن ان سکوں کا نقصان انشورنس پالیسی کے تحت پورا نہیں کیا جائے گا۔ جب اسے ان کے ضائع ہونے کا ڈر لگا تو اس نے 45 سال کے بعد یہ سکے بینک والوں کو دے کر اس کے عوض رقم حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس شخص نے سکے اکٹھا کرنے کے لیے ہر طرح کے ممکنہ طریقے اختیار کیے۔ جب اس شخص کی سکوں سے بھری 15 بوتلوں کو کھولا گیا تو ان کا کل وزن 1270 کلو گرام بنا۔ اب یہ 15 کی 15 بوتلیں بینک تو پہنچ چکی تھیں اور اگلا کام ان سکوں کو بوتلوں سے نکالنا تھا۔ ان لوگوں نے ان بوتلوں کو پلاسٹک کنٹینر میں رکھ کر کلہاڑی سے توڑ دیا اور بینک والوں نے یوں جلد از جلد بوتلوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن ابھی ان تمام سکوں کو گننا بھی باقی تھا۔ لیکن یہ تو طے تھا کہ 1270 کلو گرام وزنی سکوں کو گننے کے لیے ایک لمبی مدت درکار تھی، لیکن ان بینک والوں کے پاس سکوں کو گننے کے لیے آٹومیٹک مشین دستیاب تھی۔ آٹومیٹک مشین ہونے کے باوجود بھی ان سکوں کو گننے میں 5 گھنٹے لگ گئے۔ اگرچہ بینک والوں کے لیے یہ صرف سکے تھے لیکن اینڈرسن کے لیے یہ 45 سال کی محنت تھی۔ بینک والوں کو ہر 20 منٹ بعد اس مشین کے نیچے موجود سکوں کو تھیلوں کو چینج کرنا پڑتا تھا اور ہر بیگ میں $50 کے برابر ہی سکے آ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس بینک والوں کو ایک سے زیادہ مشین اس کام کے لیے استعمال کرنی پڑی اور اب اینڈرسن کو اس کی 45 سال کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ یہ تمام رقم کل ملا کر
$5,136.46 کے برابر بنی۔ اس شخص کو یہ رقم جمع کرنے کے لیے 45 سال لگ گئے اور اب اس کے پاس تقریباً $5,000 سے زیادہ موجود تھے۔ اینڈرسن نے بتایا کہ اگر ہوم انشورنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو ان سکوں کو جمع کرنے سے وہ نہ رکتا اور ان سکوں کو وہ اپنی رہتی عمر تک جمع کرتا رہتا۔ اینڈرسن صرف اکیلے شخص ہی نہیں جو سکوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتے تھے۔